بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، حضرات اکابر علماء کرام، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، انشاءاللہ آخری حدیث پر تو ہمارے حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کلام فرمائیں گے، وضاحت فرمائیں گے۔ میں پوری بخاری شریف کا خلاصہ بیان کروں کہ بخاری شریف ہے کیا۔ ابھی جو حضرت مولانا محمود صاحب سے، پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت ریحانۃ المحدثین، یہ میرا اپنا لفظ ہے، میرے اپنے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ریحانۃ المحدثین، وہ محدثین کا پھول تھا، انہی کا فیض یہاں جمع ہوا ہے، یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ تو حضرت مفتی صاحب، مفتی اسماعیل صاحب ہیں، اور ابھی جو آپ نے سنا مولانا محمود صاحب، مولانا محمد صاحب ابھی تشریف لائے، یہ حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مربع ہے، اور وہ ان کے مربی تھے، اور مربع بہت ہلانے کے بعد بنتا ہے، ایسے ہی نہیں بن جاتا۔ ان کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہلایا، بہت رگڑائی کی، تب جا کر وہ اس قابل بنے ہیں کہ ہمارے سامنے ہماری تربیت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اور ان کا سلسلہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچتا ہے، اور اس عاجز کا سلسلہ بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہی پر پہنچتا ہے۔ حضرت شیخ مولائی و مرشدی حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری قدس اللہ سرہ، اور حضرت کی وفات کے بعد بہت ہی فائدہ اٹھایا میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اور دیگر اکابر سے۔ بہرحال یہ حضرت شیخ ریحانۃ المحدثین شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی سب تربیت یافتہ ہے۔ پوری بخاری شریف کا خلاصہ چند لفظوں میں پیش کروں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بخاری شریف میں 4 باتوں کو بنیاد بنایا: امانت، صداقت، طہارت اور عاقبت۔ اکابر سے اب آپ اس کی تفصیل سمجھ لیں۔ یہ 4 باتیں: طہارت، صداقت، امانت اور عاقبت، اور عاقبت کا مسئلہ بیان کر کے کتاب کو ختم کر دیا۔ عجیب و غریب بات ہے۔ طہارت سے شروع کیا، طہارت ذات بھی ہو، طہارت قلب بھی ہو۔ طہارت ذات کا تعلق حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ امام جعفر صادق نہ بولا کرو۔ حضرت شیخ منع فرماتے، فرمایا تشبہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ان کو اپنا امام خاص مانتے، اس لیے حضرت بولا کرو۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کو نکاح کے موقع پر، لوگ کیا کیا نصیحت کرتے ہیں، جعفر صادق نے فرمایا کہ میری بیٹی سے مجھے 2 منٹ خلوت دے دو۔ انسان کی زندگی میں بیٹوں سے زیادہ فکر اپنی بیٹی کی ہوتی، اور خصوصاً 2 موقعوں پر، ایک تو جب نکاح نہیں ہوتا اور جب نکاح ہوتا ہے، اور دوسرا جب باپ کے سامنے بیٹی کا جنازہ ہوتا ہے۔ یہ 2 مور جو ہے نا، تفسیر اور تشریح کا موقع نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں، سمجھئے کہ
بڑے غم اٹھائے، بہت غم اٹھائے، طلاقیں ہوئی. اور پھر وفات کا مسئلہ یہ ہوا کہ زینب کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ام کلثوم کا یا رقیہ کا انتقال ہوا، اور ام عطیہ غسل دے رہی ہے، اور حضرت کی بے چینی کا حال یہ ہے کہ بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں. کتاب الجنائز میں ان بچوں نے پڑھا ہے، بار بار آ رہے ہیں. فرمایا اس طرح غسل دو، میری بیٹی کو اس طرح غسل دو، اور جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو میری لنگی بطور تبرک کے رکھ دینا. بیٹی بیٹی ہوتی ہے بہرحال. تو جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھے 2 منٹ دو، میں اپنی بیٹی سے نصیحت کر دوں. جو نصیحت فرمائی تھی وہ نصیحت یہ تھی، یا بنتی تطہری فی کل حین لأنہا زینت المسلم ومرضات للرب تبارک و تعالی. بیٹی ہمیشہ پاک صاف رہنا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی زینت ہے اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. اور اسی لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الوضو کو ختم کر رہے ہیں، باب فضل ممات، باب فضیل من بات علی الوضو. فرمایا جو سونے کے موقع پر وضو کر کے سویا، تو بخاری بیان فرما رہے ہیں کہ رات میں موت ہو گئی تو مات علی الفطرت، سیدھا ایمان پہ جائے گا. طہارت بیان فرمائی، بہت تفصیل سے طہارت کے مسائل. اس لیے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے فقیہ النفس دیکھے. مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم ہیں. فقیہ النفس ترمذی شریف کی مکمل عبارت حضرت سے میں نے پڑھی. حضرت نے طہارت میں ایک مسئلہ ہم کو کہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ جب ماتا علی الفطرت ہے تو رات میں اس طرح کا لباس پہن کر نہ سویا کرو کہ اگر موت ہو گئی تو اللہ اس کو ناپسند نہ کر دے. ایسا لباس پہن کر نہ سویا کرو، چھوٹی سے اتنے سا لباس پہن کر یا بدن کھلا رکھ کر کے نہ سویا کرو کہ رات میں اگر موت ہو گئی. حضرت سے بہت سیکھا ہم نے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جنازے میں حضرت کے ساتھ جانا ہوا، ایک آدمی ہنس رہا تھا. حضرت نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا تجھے پتا ہے قبرستان میں ہنسنا گناہ ہے، اور زور سے ہنسنا یہ قریب من الکفر ہو جاتا ہے. فقہا لکھتے یہ ہمارا حال یہ ہے کہ قبرستان میں بھی ویڈیو چل رہے ہیں، چھتے تو ہو ہی رہے، ویڈیو بھی چل رہے، تصویریں عقیقے تو ہے ہی، ولیمے تو ہے ہی، کھانے پینے کے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ جن فقہا نے، جن مفتیوں نے اس وقت اگر اجازت بھی دی تو وہ بقدر ضرورت اجازت دی ہے، نہ یہ ہے کہ انہوں نے عام کر دیا ہے اس مسئلے کو. جو دیکھا فون لے کر کے بیٹھ گیا اور ایک ویڈیو بنا دیا. قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اللہ کہے گا اس میں روح ڈال، اور جب تک روح نہ ڈال سکوں گا اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال جن علماء نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی ایک حدود میں رہ کر کے دیا ہے، عام نہیں ہے کہ جہاں چاہو ویڈیو بناؤ. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ طہارت، تو طہارت کے مسائل، پھر طہارت باطنیہ جس کو کہتے ہیں تزکیہ. تزکیہ بہت ضروری ہے. ہمارے مولانا محمود صاحب بھی 2-3 دن پہلے ذرہ نوازی ہوئی کہ حاضر ہوئے، یہی انہی باتوں پر حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامن برکات. تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ جو ایک لازم اور ضروری ہے، دلوں کی صفائی، اس کی طرف جو ہماری توجہ نہیں ہے. ایک نقطہ میں بیان کروں، عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے شروع کیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ہریرہ کی روایت پر ختم کیا. اشارہ کر رہے ہیں کہ تاج خلافت کے صحابی سے شروع کر رہا ہوں اور تاج درویشیت پر ختم کر رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ مولوی لوگ صرف خلافت خلافت خلافت،
ہم نائب رسول نائب رسول نائب رسول، اپنے فضائل اپنے مناقب نہیں، درویشیت کو بھی اپنانا. یہ سبق دے رہے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ. طہارت، تزکیہ قلب، اور وہ درویش صفت انسان جس کے باب میں ہے کہ لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو لازم پکڑ لیا. معلوم ہوتا ہے کہ لازم شیخ کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی، لزوم شیخ کے بغیر تربیت ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر راغباً فی العلم، یہ حافظ کے الفاظ ہیں، راغباً فی العلم، علم کا بڑا شوق ان کو. یدور مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمادا، حضرت جہاں جاتے تھے وہاں. تو ابو ہریرہ پر ختم کر کے بخاری نے اشارہ کیا کہ تاج خلافت تو لے رہے ہو آپ، لیکن ذرا یہ بھی لے لو کہ پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سیکھ لو ابو ہریرہ سے، 3 دن کی بھوک بھی سیکھ لو، بے ہوش ہونا بھی سیکھ لو، مدینے میں بیٹھ کر 800 طلبہ کو پڑھانا بھی سیکھ لو. ہاں یہ بھی سیکھو. تو تاج خلافت سے شروع کیا اور تاج درویشیت پر ختم کیا. اور ہم سب کو یہ سبق دیا کہ محض علم صفت درویشیت کے بغیر جو ہے معلومات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو طہارت. نمبر 2 صداقت، زندگی میں صداقت ہو، سچ بولنا ہو. اور نمبر 3 امانت. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، یہ جو شریعت ہم کو دی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے پہاڑوں کو، آسمان کو، زمین کو، سب کو میں نے کہا تم اٹھا لو. سب نے منع کر دیا. یہ 6 فٹ کا انسان کہنے لگا اچھا میں لے رہا ہوں. اچھا جب ہم نے اٹھایا تو ہماری تعریف ہونی چاہیے تھی کہ سب نے منع کیا اور آپ نے اٹھا لیا، لیکن اللہ ہماری برائی کر رہا ہے. انہو کان ظلومن جہولا، ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مکتوب میں ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، فرمایا حضرت اس میں برائی ہو رہی ہے، ہماری تو تعریف ہونی چاہیے. تو حضرت مجدد صاحب مکتوب میں جواب دے رہے ہیں تعریف ہو رہی ہے. فرمایا حضرت کیسے؟ فرمایا ظلوم طاقت سے باہر تھا پھر بھی اٹھا لیا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں ٹھکرایا، اس کو کہتے ہیں تعریف. اور جہول، فرمایا بڑوں کے سامنے نہ بولنا، اپنے آپ کو جاہل بتانا، یہ قابل تعریف ہے. اللہ تعریف کر رہا ہے ہماری. ظلومن جہولا، مجدد صاحب نے یہ نقطہ کسی نے نہیں لکھا، جو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو امانت، اس امانت کو اللہ نے دیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طہارت ظاہریہ، طہارت باطنیہ، صداقت جگہ جگہ، امانت، اور اتنا پیش کیا کہ کتاب الرقاق وغیرہ جب کتابیں پڑھتے ہیں نا تو طبیعت ہلا دیتا ہے. بخاری طبیعت ہلا دیتا ہے. ہمارے حضرت بخاری شریف میں جب ہم شیخ سے پڑھتے تھے، کتاب الرقاق میں ہر 2 دن غصے ہوتے تھے، اور غصہ شیخ کا کوئی نیچے سے اوپر نہیں دیکھ سکتا تھا. حضرت کے جو الفاظ ہوتے تھے نا، شاید آج کل کے طلبہ میں ان کو کہتا ہوں تم ایک لفظ نہیں سن پاؤ گے شیخ کا، ایسے غصے ہو کر بولتے تھے، ایسے سخت جملے. اور بار بار کہتے تھے پڑھنے کی چیز یہ ہے، اس کو پڑھو، کتاب الرقاق، کتاب الآداب، یہ پڑھنے کی چیزیں. کیا رکھا ہے ابو حنیفہ، شافعی، مالک و احمد کے اختلاف میں، یہ فرمایا کرتے تھے. فرمایا بقدر ضرورت المسالک کو پڑھو، باقی اپنی تربیت کو پڑھو، جو کتاب الرقاق میں ہے، جو کتاب الآداب میں ہے. تو صداقت اور امانت. اور آخری چیز عاقبت انسان کو اپنے افعال، اپنے اعمال کے انجام کو سوچنا چاہیے. یہ طب کا قانون بھی ہے، طبیعت کا قانون بھی ہے، اور شریعت کا قانون بھی. طبیعت بھی یہ کہتی ہے کہ کھانا تو بہت سارا رکھا ہوا ہے،
آئس کریم بھی ہے اور کیا کیا رکھا ہوا ہے. ہمارے بقول حضرت ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فالودہ ہے جس میں آلودہ ہونے کو جی چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے، لیکن طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تو میں نے کھا لیا لیکن 17 اور 20 پر سوگر جائے گا. تو طبیعت منع کر رہی ہے کہ نہ کھاؤ اس کو. طبیعت بھی اپنے عاقبت اور انجام کو بتا رہی ہے کہ یہ تیرا انجام ہے، ذرا سوچ اس کو. اچھا طب اور ڈاکٹر ہی بھی منع کر رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ کہہ رہا ہے وہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، انجام تمہارا یہ ہوگا. اور شریعت تو پہلے سے کہہ رہی ہے کہ اپنے انجام کو سوچو، اپنے عاقبت اور اپنے انجام کو سوچو. تمہارے افعال، تمہارے اقوال، تمہاری زندگی یہ تمہارے سامنے ہے، جو تمہیں پیش کرنا ہوگا حق تعالی جل شانہ و من والہ کے سامنے. تو پوری بخاری کا یہ خلاصہ ہے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 چیزوں کو ذکر فرمایا: طہارت، صداقت، امانت، عاقبت. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ترمذی میں ان بچوں میں پڑھا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے علم میں اس لیے برکت تھی کہ وہ وضو کے بغیر مطالعہ نہیں کرتے تھے. امام ترمذی نے نقل کیا ہے، وہ وضو کے بغیر کتاب کو ٹچ نہیں کرتے تھے. علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ جب مطالعہ کرنا ہوتا تھا اور حاشیہ ذرا ٹیڑھا ہوتا تھا تو حضرت کتاب نہیں گھماتے تھے، خود چلے جاتے تھے اور بار بار گھومتے تھے، چاہے رات میں کتنا ہی تکلیفیں اٹھانی پڑے. تو ہمیں طہارت، تزکیہ باطن، اس کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. یاد رکھو، ہمیں اپنے باطن کے تزکیہ کی، یعنی حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے، دشمنیوں سے، عوام کو بھی، خواص کو بھی. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی فرماتے ہیں روٹی سوکھ جاتی ہے، بگڑ بھی جاتی ہے، اس کی اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی چاول کے بگڑنے پر ہوا کرتی ہے. فرمایا عوام اگر بگڑ بھی گئے تو وہ علوم نہیں ہے، لیکن اگر علماء کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی تو چاول سے زیادہ بدبو پیدا ہو جاتی. اور ہمارا علم ہم کو کوئی کام نہیں دیتا. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف سے تشریف لے جا رہے تھے. ایک پیٹرول پمپ کے اوپر گاڑی رکی حضرت کی، تو دیکھا ایک ٹینکر ڈیزل کا بھرا ہوا ہوگا، وہ ٹینکر کھڑا ہے اور ڈیزل بھروا رہا ہے، گیس بھروا رہا ہے. تو حضرت نے اسی وقت مسکرا کر فرمایا کہ اس پر کئی من ڈیزل بھرا ہوا ہے، لیکن اپنے اندر خالی ہونے کی وجہ سے یہ چل نہیں سکتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بے شمار ڈیزل موجود ہے. فرمایا میرے اندر اگر تقوی للہیت اور اللہ کی یادیں اور اللہ کا ذکر نہیں ہے تو میرے پاس سر پر ہزاروں کتاب اور علوم کے ہوتے ہوئے بھی میں نہیں چل پاؤں. اس لیے ہمیں بہت تزکیہ کی ضرورت ہے، ہر انسان کو، علماء کو بھی، عوام کو بھی، خواص کو بھی. جیسے حضرت ماں قاسم صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم. اہل علم کا ایک مقام ہے، گیا گزرا دور ہے، چلو یہ گیا گزرا دور ہے، لیکن اس زمانے میں بھی اولاد کی تربیت کے لیے یہی علماء ہیں، یہی حافظ بنا رہے ہیں، یہی عالم بنا رہے ہیں، یہی ان کے لیے رات دن کوششیں کر رہے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب کوئی عالم کی توہین کرتا ہے اور پیچھے پڑتا ہے، فرمایا 2 نعمتیں، اس کی نسلوں میں علماء پیدا نہیں ہوتے، اور نمبر 2 اس کی موت کے وقت خطرات پیدا ہو جاتے. یہ خود حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ملفوظ ہے کہ قبر کھول کر کے دیکھ لو، بہت مشہور و معروف ہے. تو حق تعالی جل شانہ و من والہ ہم تمام کو علم کی قدردانی، اپنی تربیت، اپنے باطن کو سجانا، اپنے باطن کو بنانا، اللہ اس سب کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم